السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل خاموش سائی میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو خاموش سائی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوفناک ناول وہ جو نظر نہیں آتی پارٹ 2۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو سننے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایک قدم اندر رکھنے کے بعد واپسی صرف جسم کی ہوتی ہے، روح وہیں رہ جاتی ہے۔ سمی کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم گھر کے اندر کھڑا ہے، مگر اس کا دل کہیں اور بھاگ جانا چاہتا ہے۔ ہیرا دروازے کے اندر کھڑی تھی، پہلی بار۔ گھر کی فضا بدل چکی تھی، ہوا بھاری تھی، جیسے سانس لینا بھی کسی کی اجازت سے ہو رہا ہو۔ دیواروں سے آتی سرگوشیاں اب بے ترتیب نہیں تھیں، وہ لفظوں میں ڈھل رہی تھیں۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سمی نے مشکل سے پوچھا۔ ہیرا نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں محبت بھی تھی، خوف بھی، اور گہری بے بسی بھی۔ یہ گھر زندہ ہے، اس نے آہستہ کہا، اور یہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ یہ جملہ سن کر سمی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ہیرا، اگر تم کوئی کھیل کھیل رہی ہو۔ میں کھیل نہیں سکتی، اس نے بات کاٹ دی، کیونکہ میں خود اس کھیل کا حصہ ہوں۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا، زور سے۔ سمی چونک کر پیچھے مڑا، تالا خود لگ چکا تھا۔ دروازہ کھولو، اس نے چیخ کر کہا۔ ہیرا کی آواز کانپ گئی۔ اب نہیں کھلے گا، سورج نکلنے سے پہلے یہ گھر کسی کو جانے نہیں دیتا۔ سمی کا دماغ سن ہونے لگا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہیرا نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، ہر قدم کے ساتھ فرش چرچرا رہا تھا، جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ میں 15 سال پہلے مری تھی سمی۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے سینے میں کیل ٹھونک دی ہو۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں انسان تھی، ہیرا بولتی گئی، مجھے بھی محبت ہوئی تھی، ایک ایسے انسان سے جو یہاں رہتا تھا۔ سمی کی آنکھوں کے سامنے اچانک منظر بدلا، دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے، کمرہ جیسے پیچھے کی طرف بہنے لگا۔ اب وہ کسی اور وقت میں تھے، وہی گھر مگر نیا، اور ہیرا سفید لباس میں زندہ مسکراتی ہوئی۔ اس کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، بالکل سمی جیسا۔ یہ ممکن نہیں، سمی نے سر پکڑ لیا۔ یہ گھر ہر اس انسان کو چنتا ہے جو اکیلا ہو۔ ہیرا کی آواز اب بہت دور سے آ رہی تھی، اور وہ شکل بدل لیتا ہے۔ اچانک فضا پھٹ گئی، وہ آ گیا، وہی سیاہ وجود، لمبا، بے چہرہ، مگر آنکھیں جلتی ہوئی۔ تم پھر کسی اور کو لے آئی ہو؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، ملکیت تھی۔ سمی کے جسم نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، سانس بے ترتیب تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ہیرا سے پوچھا۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ ہے جس سے میں بچنا چاہتی تھی۔ یہ جن نہیں، یہ لعنت ہے۔ وہ وجود قریب آیا۔ سمی کو یوں لگا جیسے اس کی یادیں کوئی چھین رہا ہو۔ یہ لڑکا بھی تمہاری طرح محبت کرے گا؟ وہ ہنسا، پھر مرے گا۔ سمی نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ وہ وجود رک گیا، پھر اس نے پہلی بار سمی کو غور سے دیکھا۔ اوہ، وہ آہستہ بولا، یہ تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہیرا نے چونک کر سمی کی طرف دیکھا۔ تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ ہر انسان نہیں دیکھ سکتا، ہیرا نے کانپتی آواز میں کہا، صرف وہ جن کا تعلق پہلے سے اس گھر سے ہو۔ سمی کا سر گھومنے لگا۔ میرا؟ میں یہاں کبھی نہیں آیا۔ دیوار پر ایک تصویر ابھری، پرانی، مٹی آلود، ایک خاندان کی تصویر، اور اس میں ایک بچہ۔ وہ بچہ سمی تھا، اس کے پیچھے وہی گھر،
تم یہاں پیدا ہوئے تھے، ہیرا نے کہا، اور یہ گھر تمہیں واپس بلاتا رہا۔ سیاہ وجود ہنسا۔ یہ میری کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ ہیرا نے اچانک سمی کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ میں عجیب سی گرمی تھی۔ اگر تم یہاں رہے، اس نے روتے ہوئے کہا، تو تم بھی میری طرح قید ہو جاؤ گے۔ سمی نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اور اگر میں چلا گیا تو تم؟ ہیرا خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی سب سے خوفناک تھی۔ تب سیاہ وجود نے فیصلہ سنا دیا۔ سورج نکلنے تک تم دونوں میں سے ایک اس گھر کا ہوگا اور ایک آزاد۔ گھر کی دیواروں پر خون جیسے الفاظ ابھرے، چن لو۔ ہیرا کی آنکھوں میں محبت تھی، سمی کی آنکھوں میں خوف، اور وقت تیزی سے ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ فیصلے چیخ چیخ کر نہیں کیے جاتے، کچھ فیصلے خاموشی میں ہوتے ہیں، اور اس کی آواز برسوں بعد بھی انسان کے اندر گونجتی رہتی ہے۔ گھر کی دیواروں پر لکھا ہوا لفظ چن لو اب آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، جسے خون بھی اس فیصلے سے گھبرا رہا ہو۔ سمی کی نظریں بار بار ہیرا پر جا رہی تھیں، وہ ہیرا جس کی موجودگی میں اسے پہلی بار لگا تھا کہ یہ گھر اتنا خالی نہیں، اور اب اسی ہیرا کی وجہ سے یہ گھر سانس لے رہا تھا۔ اگر میں چلا گیا، سمی نے آہستہ کہا، تو تم کیا بنو گی؟ ہیرا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر آواز مضبوط تھی۔ پھر میں اس گھر کا حصہ بن جاؤں گی، اس نے کہا، مکمل طور پر۔ سمی کا دل بیٹھ گیا۔ اور اگر میں رک گیا؟ ہیرا نے پہلی بار اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ اسے یاد رکھنا چاہتی ہو۔ پھر تم زندہ نہیں رہو گے، اس نے سچ کہا، بس موجود رہو گے، میری طرح۔ گھر کی فضا میں ایک ہلکی سی ہنسی گونجی۔ وہ ہنسی کسی خوشی کی نہیں تھی۔ محبت ہمیشہ ایسے ہی فیصلے کرواتی ہے۔ سیاہ وجود بولا، یا خود کو کھو دو یا جسے چاہتے ہو اسے۔ اچانک گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ 1 2 3۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ گھر تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ دیواریں قریب، چھت نیچے، سانس بھاری۔ سمی کے ذہن میں یادیں آنے لگیں، بچپن کی وہ دھندلی تصویریں جنہیں وہ ہمیشہ خواب سمجھتا رہا تھا۔ یہی گھر، یہی سیڑھیاں، اور ایک لڑکی جو ہر بار اس کے رونے پر کہتی تھی، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ سمی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ لڑکی تم تھی نا؟ ہیرا کے آنسو بہنے لگے۔ تم مجھے تب بھی دیکھ سکتے تھے، روتے ہوئے بولی، اور اب بھی، اسی لیے اس نے تمہیں واپس بلایا۔ سیاہ وجود آگے بڑھا۔ اس کے قدموں سے فرش جلنے لگا۔ تم دونوں ایک ہی کہانی کے 2 صفحے ہو، وہ بولا۔ ایک صفحہ جل چکا ہے، اب دوسرے کی باری ہے۔ سمی نے اچانک ہیرا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہیرا کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ مگر سمی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ سیاہ وجود کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر میں خود کو دے دوں، اس نے پرسکون آواز میں کہا، تو کیا وہ آزاد ہو جائے گی؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ سوال متوقع نہیں تھا۔ سیاہ وجود کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ انسان ہمیشہ سودے بازی کرتا ہے۔ میں سودا نہیں کر رہا، سمی بولا، میں انتخاب کر رہا ہوں۔ ہیرا چیخ اٹھی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سمی نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نظر میں خوف نہیں تھا، صرف محبت تھی، اور ایک عجیب سا سکون۔ میں نے پوری زندگی یہی محسوس کیا کہ میں کسی چیز کا ادھورا ہوں، اس نے آہستہ کہا۔ اب سمجھ آیا، میں تمہارا تھا۔ سیاہ وجود نے ہاتھ بڑھایا۔ ایک شرط پر، وہ بولا، تمہاری تمام یادیں مٹ جائیں گی، تم اسے پہچانو گے نہیں، تم صرف رہ جاؤ گے۔ سمی نے پلکیں بند کیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔
ہیرا کی چیخ گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ نہیں! ایک زوردار جھٹکا لگا، روشنی پھیل گئی، دیواریں ٹوٹنے لگیں، تصویریں جل گئیں اور وہ گھر چیخ رہا تھا۔ جب سب کچھ رکا تو خاموشی تھی۔ باہر سورج نکل آیا تھا، گھر اپنی جگہ موجود تھا مگر اب وہ خالی تھا۔ سمیع دروازے کے باہر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، آنکھوں میں کوئی یاد نہیں۔ وہ پلٹا اور چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر گھر کے دروازے کے اندر ہیرا کھڑی تھی، اکیلی مگر آزاد۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پہلی بار مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ محبتیں مل کر نہیں، قربانی دے کر پوری ہوتی ہیں۔ اور کہیں دور سمیع نے اچانک رک کر سینہ تھاما، دل میں ایک انجانی سی کسک اٹھی، جیسے کوئی اسے بھول کر بھی ابھی تک نہ چھوڑ پایا ہو۔